إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائیاں، کبریائیاں، عظمتیں اور فضیلتیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار اور پروردگار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خصوصاً نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، آپ کی سارے امت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ ہمارے معاشرے میں ارتداد کی کتنی صورتیں اور شکلیں پائی جاتی ہیں۔ دور حاضر میں پائی جانے والی ارتداد کی شکلیں اور صورتیں۔ ارتداد کا مطلب یہ ہے، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الرجوع عن الاسلام الی الکفر اعتقاداً قولاً او فعلاً، یعنی اسلام سے پھر جانا عقیدے کی سطح پر، قول قرار کی سطح پر اور عمل کی سطح پر۔ سیدھے لفظ میں ارتداد یہ ہے کہ ایک عام انسان جن چیزوں کو برت کر اسلام لاتا ہے، وہ انہی چیزوں کو چھوڑ کر اسلام سے برگشتہ ہو جائے، یہی ارتداد ہے۔ مثال کے طور پر ایک عام انسان جس نے اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، اس نے اس کے تقاضوں کو پورا کیا، وہ مسلمان باقی رہا۔ اس کے برعکس ایک انسان نے اس بات کا اقرار تو کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس کا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، اقرار بھی کیا، لیکن اس نے غیروں کے آگے سجدہ بھی کیا، غیروں کی پوجا بھی کی، غیروں کے لیے نذر و نیاز بھی رکھا، تو عملی طور پر اس نے ارتداد کیا، کفر کیا۔ کسی نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، اسلام کے علاوہ بھی کوئی مذہب ہے جس کی پیروی ہو سکتی ہے، تو جس راستے سے ایک عام انسان اسلام میں آیا ہو اسی راستے سے وہ واپس چلا جائے، اسی کو ارتداد کہتے ہیں۔ لفظی طور پر ارتداد کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، لوٹ جانا۔ ہمارے یہاں دور حاضر میں ارتداد کی بہت ساری شکلیں اور بہت ساری صورتیں بہت سارے سطحوں پر پائی جاتی ہیں۔ دینی اور مذہبی حلقوں میں بھی ارتداد کی شکلیں اور صورتیں پائی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا کی، پرستش کی، اور اسی پر ان کی وفات ہو گئی۔ کیا وہ مسلمان مرے؟ ہرگز نہیں۔ کچھ لوگ ہیں دور حاضر میں جو مغربی، یورپی یا غیر اسلامی فکر کا شکار ہو جا رہے ہیں۔ کچھ نوجوان ہیں جو غیروں کے کلچر کو اپنا لے رہے ہیں اور اپنے آپ کو مذہبی طور پر بدل لے رہے ہیں۔ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ارتداد پر ہماری نظر تب پڑی جب ہم نے دیکھا کہ ہماری بچیاں، ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے مذہب کو قبول کر رہی ہیں۔ تو دراصل ہماری جو نظر ہے وہ ارتداد پہ اس وقت نہیں پڑی جب یہ ارتداد کی وبا عام تھی۔ ہم نے اس پر توجہ تب کی جب ہماری جنسی غیرت کو للکارا گیا۔ ہماری بہنیں غیروں کے پلنے میں جا رہی ہیں،
بہرحال کسی راستے سے ہو، اگر ہم ابھی جگ گئے ہیں، بیدار ہو گئے ہیں کہ دور حاضر میں ارتداد کی وبا بہت تیز ہے، بہت عام ہے، اگر ہم نے ابھی یہ محسوس کر لیا ہے تو یہ غنیمت ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت دائی، بحیثیت ذمہ دار قوم کہ ہم اس فتنے کے خاتمے یا قلع کما کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ ارتداد کی شکلیں اور صورتیں ہمارے یہاں کیا کیا ہیں؟ آپ جب الفاظ سنیں گے، جملے سنیں گے تو حیرانی ہوگی کہ یہ چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں جو کفر کے ہیں، شرک کے ہیں، اور جس پر لگاتار عمل کرنے سے ایک انسان مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اعتقادی سطح پر یعنی یقین اور فکر کی سطح پر، نظریے کی سطح پر ارتداد کی شکلیں کیا ہیں؟ ایک مسلمان ارکان اسلام کا انکار کر دے۔ ارکان اسلام 6 ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ ان 6 چیزوں کا انکار کر دے، زبان سے، عمل سے یا اعتقاد سے۔ اگر عقیدے کی سطح پر اس کا انکار کر دیا ہے تو بھی ایسا مسلمان کافر ہے۔ کفر کیا اس نے؟ توحید کے تقاضوں کا، لوازمات کا انکار کرنا عقیدے کی سطح پر، یہ اعتقادی کفر ہے۔ فرائض اسلام جتنے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال اور حرام، ان کا انکار کر دینا۔ جتنے مسائل ہیں اسلام کے، ان مسائل میں سے تمام کا یا کسی بھی ایک کا انکار کر دینا عقیدے کی سطح پر ارتداد ہے اور کفر ہے۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے فرمایا: من اعتقد ما یخرج به عن الاسلام فہو کافر فقد ارتد۔ جس نے یہ عقیدہ رکھا، ایسا عقیدہ رکھا جس عقیدے سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو ایسا شخص یقینی طور پر کافر ہے۔ لگاتار اس عقیدے پر برقرار رہا تو وہ مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارے معاشرے میں دور حاضر میں کس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں اعتقادی سطح پر جو کفر پر، شرک پر یا ارتداد پر مبنی ہیں؟ جیسے اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، یہ کفر ہے، اعتقادی کفر ہے۔ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ عرش پہ ہے، الرحمن علی العرش استویٰ۔ مگر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے، جو یہ مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے۔ بچوں کو بھی یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی کرسی کتنی عظیم ہے نا؟ اللہ رب العالمین کی کرسی کتنی عظیم ہے۔ یہ زمین یا آسمان، زمین آسمان کے اندر نہ جانے کتنے ستارے اور تارے جو ہماری دنیا سے ہزاروں اور کروڑوں گنا بڑے ہیں، یہ پوری کائنات اللہ کی کرسی کے سامنے ایک انگوٹھی کے مانند ہے۔ اللہ رب العالمین اتنا عظیم ہے، اعلیٰ و ارفع ہے، اس کے مقابلے میں یہ کائنات کیا چیز ہے؟ پروردگار عالم کی ذات کو یہ کائنات کیسے سما سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہر جگہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ فکر کی سطح پر اور لاجک کی سطح پر بھی یہ بات غلط ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ کا کنٹرول، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے۔ اپنے بچوں کو یہی سکھائیے کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ عرش پہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم جو ہے، اللہ کا کنٹرول جو ہے، اللہ کی قدرت جو ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین کائنات میں حلول کیے ہوئے ہے، اللہ رب العالمین کائنات کے ذروں میں موجود ہے نا؟ یہ عقیدہ رکھنا بھی کفریہ عقیدہ ہے۔ اللہ خالق ہے، یہ کائنات مخلوق ہے، تو کائنات میں اللہ رب العالمین کیسے حلول کر سکتا ہے؟ یہ وحدت الوجود کا، وحدت الشہود کا عقیدہ ہے کہ کائنات کے ذرے میں اللہ رب العالمین کا جلوہ ہے، اللہ رب العالمین کا پرتو ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کفریہ عقیدہ رکھنا ہے، اس لیے ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العالمین ہی تمام چیزوں کا خالق ہے،
اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق ہے، یہ کائنات مخلوق ہے، زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، ساری چیزیں مخلوق ہے. تو اس مخلوق میں اللہ رب العالمین کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ یہ عقیدہ غلط ہے اور باطل ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم کہنا یا غوث اعظم مانتے ہیں نا بہت سارے مسلمان، باضابطہ طور پر اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، قوالیاں پڑھتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو سیدھے خارج کر دیا. اگر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی واقعتاً کوئی ہے جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، دستگیر ہے، غوث اعظم ہے، تو نعوذ باللہ ایسا شخص اعتقادی طور پر کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. ذرا سوچو تو صحیح، جب پریشان ہوتے ہو، تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو، کون ہے جو تمہارے جذبات کو سنتا ہے، تمہارے احساسات کو سنتا ہے، تمہاری فریاد کو سنتا ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے بھی کیا؟ اللہ رب العالمین انکار کر رہا ہے اللہ کے علاوہ نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا جو کسی کی حاجت روائی کرے، مشکل کشائی کرے، یا جو کوئی غوث اعظم ہو. تو یہ عقیدہ رکھنا کفریہ عقیدہ ہے. اسی طرح سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ مان لینا کہ وہ ہمارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. فلاں پیر تھے، فلاں فقیر تھے جو دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں، ان کے مزار کے پاس بھی ایسے بیٹھو ادب کے ساتھ کہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، ایسی کوئی بات تصور میں نہ لاؤ کہ جو بات ان کو گراں گزرے. کوئی ولی ہیں، کوئی پیر ہیں، کوئی عالم ہیں جن کے سامنے بیٹھو تو ادب کے ساتھ بیٹھو، دل میں ایسا کوئی تصور نہ آئے جو ان کے ادب کے خلاف ہو، ان کو پتہ چل جاتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا بھی کفریہ عقیدہ ہے. یہ صلاحیت اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے. وہ علیم بذات الصدور، دلوں کی باتوں کو صرف اللہ رب العالمین ہی جاننے والا ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یا آپ کا رول ماڈل ہونا یہ آج سے 1500 سال پہلے والے لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھنا بھی کفریہ عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام انسانوں کے لیے. جب سے دنیا بنی ہے تب سے انبیاء کا سلسلہ شروع رہا ہے، اور جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تب سے لے کر قیامت تک جتنی نسلیں آئیں گی تمام نسلوں کو اللہ رب العالمین نے اس میں شامل کیا. جتنی تہذیبیں آئیں گی، جتنے کلچر بدلیں گے، ثقافتیں جتنی بدلیں گی، سب کے سب لوگ اس میں شامل ہیں. اللہ نے فرمایا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں، جتنے بھی طبقات ہوئے ہیں یا ہوں گے، سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے. آج کی تہذیبیں بہت ایڈوانسڈ ہیں، بہت ترقی یافتہ ہے. مجھے کوئی ایک مثال بتا دو جو اسلام سے بہتری ہو، اس میں کوئی ایک مثال دے دو کہ اسلام جیسی خوبصورتی کسی اور تہذیب میں پائی جاتی ہو، اسلام جیسی نفاست، اسلام جیسی روحانیت، اسلام جیسا تقدس کسی اور تہذیب میں، کسی اور کلچر میں پایا جاتا ہو. نہیں ہے. تمام تہذیبوں کے لیے، تمام طبقات انسانی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رول ماڈل ہیں. یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی درود پڑھا جانا چاہیے. پڑھتے ہیں لوگ، میں نے بتایا تھا، کئی بار بتایا ہے، درود غوثیہ، صلاۃ غوثیہ ہے نا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام یہ درود پڑھتے ہیں. مجھے بتاؤ درود کا حق کس کا ہے؟ رسالت کس کو ملی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا مقام اور مرتبہ ملا ہے. یہ درود پڑھنا یہ رسالت کا حق ہے. یہ رسالت کا حق کسی اور کو دے دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شرک ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. یہ درجہ، یہ مقام، یہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. جو لوگ دیتے ہیں وہ رسالت میں شرک کرتے ہیں. کلمہ میں اقرار کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اس کلمے میں نقص آ گیا، وہ انسان کافر اور مشرک ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. ایک مسلمان یہ فرض کر لے کہ ٹھیک ہے مسلمان ہے، ہمارا مسلمان ہونا کافی ہے، پریکٹسنگ ہونا ضروری نہیں ہے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا یہ ضروری نہیں ہے. یہ دقیانوسی لوگ کرتے ہیں، ملا لوگ کرتے ہیں، دیندار لوگ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، احترام ہے دل میں. یہ عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے، شرک ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے نماز کے بارے میں فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ. ہمارے اور کافر و مشرک کے درمیان، غیر مسلموں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ معاہدہ کس بات کا ہے؟
نماز پڑھنے کا ہے. نماز پڑھنے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں, نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہم غیر مسلم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ترکھا, جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفریہ کام کیا. اور علامہ ابن تیمیہ رحم اللہ نے اس سلسلے میں اجماع نقل کیا پورے مسلمانوں کا, اہل سنت والجماعت کا. کیا؟ من جحد وجوب الصلاۃ او الحج او الزکاۃ, کہ جس نے حج کی فرضیت کو, اسلام کی فرضیت کو, نماز کی فرضیت کا انکار کیا کہ یہ فرض ضروری نہیں ہے, فقط کفر, تو اس نے کفریہ کام کیا. اسی طرح یہ فرض کر لینا کہ اللہ رب العالمین نے جو اصول اور ضابطے بتائے ہیں, جیسے اسلامی حدود اور قصاص, اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے, ہے نا, کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا یا کوڑے لگائے جائیں گے. اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ یہ ظلم ہے تو ایسا ماننا بھی کفر ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے انصاف پر مبنی اصول اور ضابطے بنائے ہیں. اللہ رب العالمین ناانصافی کیوں کر کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ جو انتقام ہے, یہ جو قصاص ہے, یہ جو ہاتھ کاٹا جا رہا ہے, یہ جو سنساری ہو رہی ہے, یہ جو کوڑے لگائے جا رہے ہیں, یہ کس بات کے لیے ہے؟ تاکہ معاشرہ ہیلدی رہے. کسی کو سزا دی جا رہی ہے اس بنیاد پر کہ دوسرے لوگ اس گناہ سے, اس جرم سے پاک اور صاف رہیں. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے اللہ کے ان اصولوں پر, گویا اللہ کے اصول اور ضابطے پر اس نے اعتراض کیا, اللہ کے حکم پر اعتراض کیا. یہ عقیدہ رکھنا بھی کفریہ اور شرکیہ ہے. یہی عقیدہ اسلامی جہاد کے بارے میں بھی رکھنا. بہت سارے لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں, یہ جد و جہد ہے, یہ اپنے نفس کے خلاف جد و جہد ہے. نہیں, جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی سچویشن پیش آ جائے جس سے اسلام پر بنائے, مسلمانوں پر بنائے, تو مسلمانوں کو یہ کام کرنا ضروری ہے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی ہے. اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. اللہ رب العالمین نے اسلامی جہاد فرض کیا ہے ضرورت پڑنے پر, گرچہ کہ آپ کو یہ مکروہ لگے, ناپسندیدہ لگے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص یہ مانے, یہ عقیدہ رکھے کہ غیر اسلامی تہذیب جو ہے بہت خوبصورت ہے, یورپین تہذیب جو ہے, یورپین کلچر جو ہے بہت بہتر ہے اسلام کے مقابلے میں, یہ عقیدہ رکھنا بھی کفریہ عقیدہ رکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام سب سے اعلیٰ ہے, اسلام سب سے برتر ہے, اسلام سب سے بڑھ کر ہے. اسلام سے بڑھ کر نہ کوئی کلچر ہے, نہ کوئی تہذیب ہے. لا یعلی علیہ, اس کے اوپر کوئی کلچر, کوئی تہذیب حاوی نہیں ہو سکتی ہے. دور حاضر میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں مذہبی سیکولرزم. مذہبی سیکولرزم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بات نہیں ہے, ہم اسلام کو پریکٹس تو کر رہے ہیں, دیگر مذاہب کو بھی کبھی کبھی پریکٹس کر لیا کریں. یہ میرا فلاں دوست ہے, اس کے ساتھ اگر میں کبھی مندر چلا جاؤں, کبھی پرشاد کا معاملہ ہو جائے, کبھی مزار پہ چلا جاؤں, چل جائے گا. یہ مذہبی سیکولرزم ہے. اللہ رب العالمین نے توحید کے, عقیدے کے اصول اور ضابطے بتا دیے, دائرے کھینچ دیے. لا اعبد ما تعبدون, یہ چلے گا نہیں. تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں. ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک ہے. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ نہ کسی کی پوجا ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے ہماری ذات کے ذریعے سے. یہ ایک مسلمان کا فرض ہے, یہ ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے اور ضروری ہے. اسی طرح سے وطن پرستی کی وبا بھی عام ہے. وطن سے محبت کرنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے, ہر انسان کے لیے. لیکن وطن کی پوجا, پرستش, یہ عقیدہ رکھنا یہ کفر کی حد تک انسان کو لے جاتا ہے. وطن سے محبت کرنا ہے, وطن خدا نہیں ہے. قوم سے محبت کرنا ہے, قوم خدا نہیں ہے. خدا سے محبت کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی پوجا اور پرستش نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من دعا الی عصبیت جاہلیت, جو جاہلی عصبیت کی طرف بلائے وہ مسلمان نہیں ہے. چینو عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے, وطن ہے, سارا جہاں ہمارا. ساری انسانیت کا درد ہمارے ذہن و دماغ میں رہنا چاہیے, ہمارے دل میں رہنا چاہیے, ہے نا. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر. انسانیت کا درد ہونا چاہیے. کسی ایک قوم سے محبت, کسی ایک قوم سے صرف اس لیے نفرت کہ وہ ہمارے بارڈر سے, ہمارے سرحد سے باہر ہے, یہ اسلامی اصول, اسلامی ضابطے کے خلاف ہے. یہ ہے اعتقادی طور پر کفر اور شرک, جس پر ایک مسلمان اگر لگاتار باقی رہے تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہے قولی کفر, یعنی ایسا بیان کہ جس سے ایک انسان دائرے اسلام سے خارج ہو جائے, اللہ کا انکار کر دینا.
اللہ کی شان میں گستاخی کر دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کا انکار کر دینا، یہ کہہ دینا ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مگر میرے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، یہ کیا ہے مجھے بتائیے، اور سینے پر ہاتھ رکھے کہ یہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ حدیث ثابت ہے، اس بات پر بھی ایمان ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس بات پر بھی ایمان ہے کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مگر پھر بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں، میرے امام صاحب اس کے خلاف کہتے ہیں، میرا مسلک، میرا مذہب، میری جماعت کے لوگ اس کے خلاف ہیں، اسی لیے میں اس حدیث کو نہیں مانتا، یہ حدیث کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلی طور پر انکار کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کا بھی انکار کیا، یہ انکار بھی انکار ہے، دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں کتنی طرح کی لفظی طور پر یا قولی طور پر ارتداد کی شکلیں ہیں، ہے نا؟ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی اللہ رب العالمین ہے یا نہیں ہے اس کا ٹھیک پتہ تو اللہ رب العالمین ہی کو ہے، ہم کو نہیں ہے، اگر اللہ ہوتا تو یہ مصیبتیں نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اگر اللہ رب العالمین ہوتا تو یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دو لوگوں سے جو مصیبتیں آئی ہیں، جو پریشانیاں آئی ہیں، جو آسانیاں آئی ہیں، قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں مذاق میں کہ اللہ رب العالمین فلاں فلاں کام نہیں کر سکتا ہے، اللہ سپنا نہیں دیکھ سکتا ہے، اللہ کھا نہیں سکتا ہے، اللہ پی نہیں سکتا ہے، اللہ اپنے سنتان کو چلا نہیں سکتا ہے، اللہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا، یہ کہنا، یہ کفریہ جملے ہیں۔ مسلمانوں کو ان تمام جملوں سے بچنا چاہیے، ان تمام جملوں سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اللہ الصمد، اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، پاک ہے، سیلف سفیشینٹ ہے۔ سونا، کھانا، پینا، خواب دیکھنا، یہ سب ضروریات ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ضرورت کب سے لاحق ہو گئی؟ تمام ضروریات سے اللہ رب العالمین اوپر ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کو مخلوقات سے میچ کرنا، کمپیریزن کرنا، بہت سارے اشعار ہیں، بار بار میں پڑھتا ہوں تاکہ ذہن میں بات کلک کرے، ہے نا؟ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ ہم کو جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے، لوگ کہتے ہیں۔ مطلب اللہ رب العالمین کے پاس توحید کے علاوہ کیا ہے؟ ہم کو جو کچھ لینا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ جب حیات سے تھے تب کیا کہہ رہے ہیں؟ لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، اے لوگو سنو، میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تمہارے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو کچھ لینا ہے اللہ رب العالمین سے لو، اللہ رب العالمین سے ہی دعائیں کرنی ہیں۔ اپنے لخت جگر خاندان کے سارے افراد کو جمع کیا ہے اور کہہ رہے ہیں میری فاطمہ بیٹی اگر تجھے بھی کچھ چاہیے اللہ رب العالمین سے مانگنا، اللہ رب العالمین سے لینا۔ میرے پاس جو دنیاوی چیزیں ہیں میں وہی دے سکتا ہوں، مال دے سکتا ہوں، گھر دے سکتا ہوں، زمین دے سکتا ہوں، اللہ رب العالمین کے مقابلے میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے، تو دیگر لوگ ان کی کیا اہمیت ہے، کیا شخصیت ہے اور کیا مقام و مرتبہ ہے؟ ان سے مانگنا اور ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی ساتھ ہو، اس سے اللہ رب العالمین کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے شعر کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اللہ رب العالمین کبھی عرش پہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ رب العالمین آ گیا دنیا میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرکیہ جملہ ہے، اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کمپیریزن کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس طرح دربار لگاتا ہے نا، اسی طرح انسان کے بھی دربار لگتے ہیں، یا جس طرح انسان کے دربار لگتے ہیں نا اسی طرح اللہ رب العالمین کے دربار بھی لگتے ہیں۔ جس طرح انسان کے دربار میں بادشاہ کے پاس براہ راست نہیں جایا جا سکتا ہے، کوئی وزیر ہو، کوئی بیچ میں ایلچی ہو جو ہماری بات وہاں تک پہنچائے، ویسے ہی اللہ رب العالمین کا دربار بھی ہے۔ ہماری بات کو اللہ رب العالمین تک پہنچانے والا کوئی ہونا چاہیے۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی ہیں، ولی ہے، پیر ہے۔ گویا اللہ کے دربار کو انسان کے دربار سے میچ کر دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے، اصول دیتا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وسیلے کے ضمن میں یہ بات بار بار کہی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے دربار کو انسان کے دربار سے کمپیریزن کیا جاتا ہے، میچ کیا جاتا ہے۔ یہ شرکیہ عقیدہ ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے، چاہے مولوی کہے تب بھی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے اعضاء جسمانی کو مخلوقات کے اعضاء جسمانی سے میچ کرنا، اللہ کی آنکھیں ایسی ہیں، اللہ کا ہاتھ ایسا ہے، اللہ کا چہرہ ایسا ہے، نہیں،
یہ سارے جملے جو ہیں کفریہ جملے ہیں، ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہے، قدم ہے، ہم کو اتنا ہی یقین رکھنا ہے، اتنا ہی عقیدہ رکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، یہ عقیدہ بھی باطل ہے، کفریہ ہے، شرکیہ ہے۔ اللہ نے جو کہا ہے، جتنا کہا ہے، جیسے کہا ہے، اتنی ہی باتوں پر یقین رکھنا ہے، اتنی ہی باتوں پر ایمان لانا ہے۔ بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، حدیث ضروری نہیں ہے۔ اہل قرآن، یہ کفریہ عقیدہ ہے میرے بھائی۔ اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول نے جو کچھ دیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا اس سے رکنا ہے، جو چیزیں دی ہیں اس کو لینا ہے۔ رسول نے حدیث دی ہے، حدیث کو نہیں لوگے تو ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اہل قرآن قرآن چلاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، رسالت کا انکار کرتے ہیں، یہ کفر ہے ایک طریقے سے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو نجات دینے والا ہے، بہت سارے مذاہب ہیں جن پر چل کر انسان کو نجات مل سکتی ہے، یہ بھی کفری عقیدہ ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی طرف دیکھا جائے گا، کسی اور مذہب کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے گا کہ اس سے نجات مل جائے گی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ رب العالمین سے بیزار ہے، کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، جہنم اس کے لیے لازمی ہے اور ضروری ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اجماع نقل کیا کہ من قال ان الادیان کلها صحیحہ، کوئی یہ کہے کہ سارے مذاہب جو ہیں وہ صحیح ہے، وان الاسلام لیس دین الحق وحدہ، اور ایسا نہیں ہے کہ اسلامی ہے جو واحد صحیح اور برحق مذہب ہے، فقد ارتد فهو کافر بالاجماع، تو ایسا شخص کافر ہے اجماعی طور پر، ہے نا۔ اسی طرح سے ایک خاص بات جو مسلم معاشرے میں عام ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کا مذاق اڑانا، اسلام کے کسی شعار کا مذاق اڑانا، ہے نا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، داڑھی کا، نقاب کا، حجاب کا، اسلام کے کسی بھی شعار کا مذاق اڑانا دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اگر ان سے پوچھو گے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو، دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہو، رسول کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہو، وہ کہیں گے مذاق کر رہا ہوں میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا لا تعتذروا، مذاق بھی کر رہے ہو تو کفریہ کام کر دیا۔ اس لیے کسی دیندار آدمی کو یہ کہہ کر مذاقیہ صورت میں بلانا ملا جی بلانا مذاق کی صورت میں، دیندار ہے اسی لیے اس کو ملا جی کہنا، اور ملا جی کہتے ہوئے ذہن میں یہ تصور رکھنا یہ تھوڑا سا کم ہے، یہ تھوڑا سا نیچے ہے، یہ اسلام کا، شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑانا ہے۔ لا تعتذروا، اللہ فرماتا ہے معذرت مت کرو، ایکسکیوزز پیش مت کرو، فقد کفرتم، کافر ہو چکے ہو تم۔ اس لیے ایک مسلمان کو ان تمام چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے، وہ کیا کہہ رہا ہے، کن چیزوں پر یقین کر رہا ہے اور کن چیزوں کی تبلیغ کر رہا ہے۔ اور آخری جو چیز ہے وہ ہے عملی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہو جانا، ہے نا۔ بت کی یا غیر اللہ کی عبادت کرنا، سجدہ کرنا، طواف کرنا، قربانی کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، بہت سارے مسلمان ہیں ٹوپی لگائے ہوئے، داڑھی لگائے ہوئے، غیر اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں قبروں کا۔ کیا کہیں گے آپ ایسے لوگوں کو؟ میں نے بار بار کہا کہ اگر غیر مسلم غیروں کی عبادت کرے تو وہ کافر ہیں، مسلمان ہو کر داڑھی رکھ کر اگر کوئی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، مسلمان کیوں کر ہے؟ مسلمان کیوں کر باقی رہا؟ وہ کیسے مسلمان باقی رہا؟ وہ بھی کافر ہے، اور لگاتار وہ باقی رہا اس عمل پر تو وہ مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو۔ اسی طرح سے اللہ کے علاوہ، مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی حمایت کرنا، کسی اور قوم کی جو دشمنان اسلام ہیں ان کے گروپ میں شامل ہو جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی مدد کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح سے ارتداد ہے، اسلام کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ جو جس قوم میں شامل ہو گیا، جس کی سرپرستی کرتا رہا، جس سے دوستیاں کرتا رہا، وہ اسی کا حصہ ہے، اسی گروپ کا حصہ ہے، وہ مسلمانوں کا حصہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور آخری بات جو ہے عملی ارتکاب میں، عملی ارتداد میں، وہ ہے غیروں کے مذہب کو قبول کر لینا عملی طور پر۔ آپ نے ہولی میں دیکھا، دیوالی میں دیکھا، بسنت بہار پتنگ کا کلچر آئے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ غیر مسلم بن جائیں، مگر عمل تو ہے، توبہ لازم ہے ایسے مسلمانوں کے لیے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرنا
اس طور پر بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی کا حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ ہم نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں قولی ارتداد ہے، عملی ارتداد ہے اور اعتقادی ارتداد ہے۔ ہماری نظر صرف ان بچیوں پر جا رہی ہے جو اسلام چھوڑ کر غیروں کے پاس جا رہے ہیں، غیروں کے گھر بسا رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھی ہیں جو مذہبی سطح پر بھی ارتداد کر رہے ہیں، مذہبی سطح پر بھی کفر اور شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں پر توجہ مبذول کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اسلامی اداروں سے اپنے بچوں کو جوڑیں۔ وہی طریقہ ہے جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اختیار کیا گیا تھا۔ اسلام سے اپنے آپ کو جوڑنا، مساجد سے جوڑنا، مکاتب سے جوڑنا، مدارس سے جوڑنا، یہی طریقے ہیں جن کے ذریعے سے آپ کے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، آپ کے عقیدے کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ ہر طرف عقیدے کے اعتبار سے طوفان ہے، عقیدے کے خلاف، ایمان کے خلاف ہر طرف سیلاب ہے ایک طرح سے ارتداد کا۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی، عقیدے کی حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ چراغ ایمان کا، ایسا نہ ہو کہ یہ چراغ عقیدے کا بجھ نہ جائے آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کی حفاظت کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے دفاع کی، اہل بیت کے دفاع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔